بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے اسی خطے میں جہاں آج شامی مسلمان لبنانی صلیبیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی حریت پسندوں کو پوری جنگی قوت سے کچل رہے ہیں، وہیں 800 سال پہلے بہت سے مسلمان امراء اور حاکم اور مسلمان زنگی مرحوم کا 11 سالہ بیٹا صلیبیوں سے مدد لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آراہ ہو گئے تھے۔ مسلمان کا خون بہا رہا تھا۔ اس وقت فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کے اس خطے کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم لے کر نکلا تھا۔ صلیبی اس سے فلسطین کو نہیں بچا سکتے تھے، مگر مسلمان ہی اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ آج بھی فلسطین پر کفار کا قبضہ ہے اور فلسطینی حریت پسند جو قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تھے، شامی مسلمانوں کی توپوں اور ٹینکوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں۔ مارچ 1174 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اسی خطے کے ارستان سلسلہ کو میں کسی جگہ اپنے کوارٹر میں بیٹھا اپنے مشیروں اور کمانڈروں کے ساتھ اگلے اقدام کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے حلب کا محاصرہ اس لیے اٹھا لیا تھا کہ ملک الصالح نے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کے ساتھ جو جنگی معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق ریمانڈ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بروقت محاصرہ اٹھا لیا اور ایسی چال چلی کہ ریمانڈ کی فوج کے عقب میں چلا گیا۔ ریمانڈ نے لڑے بغیر بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ حلب مسلمانوں کا شہر تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن مسلمان امراء اور الملک الصالح کا جنگی مرکز بن گیا تھا۔ حلب کے مسلمانوں نے خلیفہ اور امراء کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ وہ حلب پر ایک بار پھر حملہ کر کے غداروں اور ایمان فروشوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کی اسکیم بنا رہا تھا کہ اسے مصر سے اطلاع ملی کہ مصر میں اس کے ایک جرنیل الکند نے صلیبیوں کی مدد سے سوڈانی حبشیوں کی فوج اس مقصد کے لیے تیار کر لی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کی امارت سلطان صلاح الدین ایوبی سے چھین لی جائے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل نے حبشیوں کو اسوان کے مقام پر شکست دی اور الکنت نے خودکشی کر لی۔ اس کی اطلاع ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ارستان میں پریشان بیٹھا تھا۔ عظمت اسلام کا یہ پاسبان ہر طرف سے خطروں میں گھرا ہوا تھا۔ کئی ایک مسلمان امراء کی فوجیں اس کے خلاف متحد تھیں اور صلیبیوں کا خطرہ الگ تھا۔ ان سب کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی۔ اس نے ایسا اقدام کر دکھایا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کے دشمنوں کو یہ توقع تھی کہ اس پہاڑی خطے میں سردیوں میں کوئی جنگ کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پہاڑیاں جو بلند تھیں وہاں برف پڑتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو ٹریننگ دے کر اس وقت حملہ کیا جب سردی عروج پر تھی۔ اس دلیرانہ اور غیر متوقع اقدام سے اس نے قلیل فوج سے سب کو خوف زدہ کر دیا اور ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ دشمن کی کسی بھی فوج کو اپنی پسند کی جگہ گھسیٹ کر لڑا سکتا تھا۔ اس کی فوج اتنی تھوڑی تھی کہ اسے کبھی کبھی ناکامی کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن سبھی اس سے ڈر رہے تھے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ ریمانڈ سکیم اور راستہ بدل کر اس پر حملہ کرے گا، لیکن ریمانڈ کی یہ حالت تھی کہ اس نے اپنے علاقے تریپولی کا دفاع اس ڈر سے مضبوط کر لیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حملہ کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح اسے بھگایا تھا، اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ صلیبیوں کا تعاقب کرتا، مگر فوج کی قلت نے اسے آگے نہ جانے دیا، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ مصر میں الکنت کی بغاوت نے اسے روک دیا۔ اسے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر کے حالات بگڑ جائیں گے۔ اس صورت میں اسے مصر چلے جانا تھا۔ وہ اس صورتحال سے ڈرتا تھا۔ اگر اسے مصر جانا پڑتا تو مسلمان امراء عالم اسلام کو صلیبیوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے۔ اس کا دار و مدار اس پر تھا کہ مصر سے اسے کیا اطلاع ملتی ہے۔ اپنے مشیروں اور کمانڈروں سے وہ مصر کے متعلق ہی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قاہرہ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہوں کی طرح یہ نہ کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ وہ اٹھا اور دوڑتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ قاصد اتنے لمبے سفر کی تھکن سے چور گھوڑے سے اتر کر خیمے کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بہت اچھی سلطان عالی مقام، اس نے جواب دیا۔ محترم العادل نے حبشیوں کے لشکر کو اسوان کی پہاڑیوں میں ایسی شکست دی ہے کہ اب سوڈان کی طرف سے لمبے عرصے تک کوئی خطرہ نہیں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ خیمے سے دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں یہ خوشخبری سنائی اور قاصد کو خیمے میں لے گیا۔
اس کے لیے کھانا وہی لانے کو کہا اور اسے اسوان کے مارکے کی تفصیل سن کر پوچھا، اپنی فوج کی شہادت کتنی ہے؟ 327 شہید، قاصد نے جواب دیا، اور 5 سے کچھ زیادہ زخمی۔ دشمن کا تمام در جنگی سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ 1210 حبشی قیدی پکڑے ہیں۔ لیبی اور سوڈانی سردار اور کمانڈر جو قید کیے گئے ہیں وہ الگ ہیں۔ قاصد نے پوچھا، محترم العادل نے پوچھا ہے کہ قیدیوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ سلیبی اور سوڈانی سالاروں اور کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، اور وہ جو 1000 اور کچھ حبشی قیدی ہیں انہیں اسوان کی پہاڑیوں میں لے جاؤ۔ وہ جن غاروں میں چھپے تھے وہ ان سے پتھروں سے بھرواؤ۔ وہاں فرعونوں کے جو زمین دوز محل ہیں انہیں بھی پتھروں سے بھرا دو۔ یہ کام ان حبشیوں سے کراؤ۔ اگر پہاڑ کھودنے پڑے تو ان حبشیوں سے کھدواؤ، وہاں کوئی غار اور پہاڑیوں کے اندر کوئی محل نہ رہے۔ العادل سے کہنا کہ قیدیوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا، روزانہ ان سے اتنا کام لینا جتنا ایک انسان کر سکتا ہے۔ کوئی قیدی بھوکا اور پیاسا نہ رہے، اور کسی پر صرف اس لیے تشدد نہ ہو کہ وہ قیدی ہے۔ وہیں اسوان کے قریب کھلا قید خانہ بنا لو اور کھانے کا انتظام وہیں کرو۔ اس کام میں کئی سال لگیں گے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی اور کام ہو تو وہ ان قیدیوں سے کرواؤ، اور اگر سوڈانی اپنی قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کریں تو مجھے اطلاع دینا، میں خود ان کے ساتھ سودا کروں گا۔ اس پیغام کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیاست سے کہا، العادل سے کہنا کہ مجھے کمک کی شدید ضرورت ہے، اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا، بھرتی اور تیز کر دو، جنگی مشقیں ہر وقت جاری رکھو، جاسوسی کا جال اور زیادہ پھیلا دو۔ اگر الکنت جیسا قابل اعتماد سالار غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے تو تم بھی غدار ہو سکتے ہیں، اور میں بھی۔ اب کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ علی بن سفیان سے کہنا کہ اور تیز اور چوکنا ہو جائے۔ مصر سے کمک آنے تک میں کوئی جارحانہ کارروائی نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کو واپس روانہ کر کے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا، ابھی ہم ان کامیابیوں کے دفاع میں رہیں گے جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اپنی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا بھائی ہے۔ تمہارے طاقتور دشمن 3 ہیں۔ حلب میں الملک بیٹھا ہے، دوسرا اس کا قلعہ دار گمشتگین ہے جو حران میں فوج تیار کیے ہوئے ہے، اور تیسرا سیف الدین ہے جو موصل کا حاکم ہے۔ یہ تینوں فوجیں اکٹھی ہو گئیں تو ہمارے لیے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ ریمانڈ کو تم نے پسپا کر دیا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمان فوجیں آپس میں الجھ جائیں تو وہ ہمارے عقب میں آ جائے۔ میں محصور ہو کر بھی لڑ سکتا ہوں، لیکن لڑنا چاہوں گا نہیں۔ کیا ایک کوشش اور نہ کی جائے کہ ملک الصالح، سیف الدین اور گمشتگین کو اسلام اور قرآن کا واسطہ دے کر راہ راست پر لایا جائے؟ ایک سالار نے کہا۔ نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جو لوگ اپنے دل اور دماغ حق کی آواز کے لیے سر بمہر کر لیا کرتے ہیں وہ خدا کے قہر اور عذاب کے بغیر اپنے دل اور دماغ نہیں کھولا کرتے۔ کیا میں کوشش نہیں کر چکا؟ اس کے جواب میں مجھے دھمکیاں ملی۔ اگر اب میں صلح اور سمجھوتے کے لیے ایلچی بھیجوں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی لڑنے سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ اب میں ان پر خدا کا وہ عذاب اور قہر بن کر گرنا چاہتا ہوں جو ان کے دل اور دماغ کی مہریں توڑ دے گا۔ یہ قہر تم ہو اور تمہاری فوج۔ اس نے آہ بھری اور کہا، تم نے حلب کا محاصرہ کیا تو حلب کے مسلمان جس دلیری سے لڑے وہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ وہ بے شک ہمارے خلاف لڑے، لیکن میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسی بے جگری سے صرف مسلمان لڑ سکتا ہے۔ کاش یہ جذبہ اور یہ طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوتی۔ تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام متحد ہو، اور یہ قوت جو بکھر گئی ہے مرکوز ہو کر صلیبی عزائم کے خلاف استعمال ہو، اور فلسطین آزاد کرا کے ہم سلطنت اسلامیہ کی توسیع کریں۔ ہم مایوس نہیں، ایک سالار نے کہا۔ نئی بھرتی آ رہی ہے۔ اس علاقے میں جوان خاصی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ مصر سے بھی کمک آ رہی ہے۔ ہم آپ کی ہر توقع پوری کریں گے۔ لیکن میں کب تک زندہ رہوں گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ ابلیسی قوتیں زور پکڑ رہی ہیں۔ ان کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میرے وہ عزیز دوست جن پر مجھے بھروسہ اور اعتماد تھا صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیلے اور میرے ہاتھوں قتل ہوئے۔ الکنت تمہارے ساتھ کا معتمد سالار تھا۔ کیا تم سن کر حیران نہیں ہوئے کہ الکنت نے سوڈان سے حبشیوں کی فوج بلائی اور مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی؟ اس نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ شکست کھا کر اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی ہے۔ میں نے اسے سزائے موت نہیں دی۔ حکومت کا نشہ، دولت اور عورت اچھے اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہیں۔ ایمان میں کیا رکھا ہے؟ ایمان سونے کی طرح چمکتا نہیں،
عورت کی طرح عیاشی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور ایمان بادشاہ اور فرعون نہیں بننے دیتا۔ ایک بار روح کے دروازے بند کر لو تو ایمان بیکار شے بن جاتا ہے، پھر عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسپین سے تمہارا پرچم کیوں اترا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کفار کی سازش کا نتیجہ تھا، مگر ان کی سازشیں کیوں کامیاب ہوئیں؟ کیونکہ خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو کفار کا اعلی کار بنایا اور اجرت وصول کی۔ اسپین ان کا تھا جنہوں نے سمندر پار جا کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے۔ اسپین کی قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ قیمت دی تھی۔ اسپین شہیدوں کا تھا، یہ ہوتا آیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہی ہوتا چلا جائے گا کہ خون کے نذرانے دے کر ملک حاصل کرنے والے دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں جن کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ انہیں چونکہ ملک مفت میں ہاتھ آ جاتا ہے، اس لیے اسے وہ عیاشی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اپنے تحت و تاج کی سلامتی کے لیے دین و ایمان والوں اور دل میں قوم کا درد رکھنے والوں کی زبانیں بند کرتے اور ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انہیں افلاس اور فاقو کی چکی میں پیس کر ان کے جذبوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسپین میں یہی ہوا۔ کفار نے ہمارے بادشاہوں کو زر و جواہرات اور یورپ کی حسین لڑکیوں سے اپنے ہاتھ میں لیا، انہیں انہی کی فوج کے خلاف کیا، مجاہدین کو مجرم بنایا، اور اسپین کی اسلامی مملکت کو دیمک کھا گئی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے لہو کے چراغ جلا کر آدھی دنیا کو حق کی آواز سے منور کیا۔ کہاں ہیں وہ چراغ؟ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ یہ چراغ لہو مانگتے ہیں، مگر لہو دینے والے سلیبیوں کی شراب اور عورت کے طلسم میں گم ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سلطنت مفت میں ہاتھ آئی ہے۔ وہ ان شہیدوں کو بھول چکے ہیں جن کے خون کے عوض خدا نے قوم کو یہ سلطنت عطا کی تھی، اور خدا نے یہ سلطنت بادشاہیاں قائم کرنے اور عیاشی کے لیے عطا نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے مرکز بنا کر اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور بنی نو انسان کو شر کی قوتوں سے نجات دلائی جائے۔ مگر شر کا جادو چل گیا، اور آج جب قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ کافر سے پہلے غدار کا قتل ہونا ضروری ہے، ایک مشیر نے کہا۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خطہ خون میں ہی ڈوبا رہے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ حکومت شاید مسلمانوں ہی کی رہے گی، مگر ان کے دلوں پر صلیبیوں کی حکمرانی ہوگی۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو ایسی پوزیشنوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ کسی بھی ایسے قلعے پر جو وہ فتح کر چکا تھا دشمن براہ راست حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعوں میں اس نے مختصر سی نفری رکھی تھی، کیونکہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا قائل نہیں تھا۔ پہاڑی علاقے میں اس نے تمام راستوں اور وادیوں کی بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ جو راستے تنگ تھے ان کے اوپر پہاڑیوں پر اس نے بہت بڑے بڑے پتھر رکھ کر کچھ آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ دشمن گزرے تو اوپر سے پتھر لڑکھا دیے جائیں۔ دمشق سے آنے والے راستے کو اس نے کمانڈو قسم کے گشتی دستوں سے محفوظ کر رکھا تھا تاکہ رصد دشمن سے محفوظ رہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جسے ہما کے سینگ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک وسیع وادی تھی جس میں ایک ٹیکری جو خاصی بلند تھی آگے جا کر سینگوں کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھندے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں کو تکنیکی لحاظ سے سمجھا دیا تھا کہ دشمن باہر آ کر لڑا تو اسے اس وادی میں گھسیٹ کر لڑایا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام علاقے میں ایسی جگہوں پر پوزیشنیں قائم کر لی تھی جن سے وہ دشمن کو کسی بھی جگہ لانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس اہتمام کے علاوہ اس کے چھاپا مار جوان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور تک گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود تھے جو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطانی کے نام نہاد دعوے دار الملک الصالح نے اپنے گورنر گمشتگین کو اور موصل کے حاکم سیف الدین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچھ شرائط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان حکمران اور امراء بظاہر اتحادی ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی جنگ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کی فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شے زیادہ دے رہے ہیں، اور ان کی باہمی چپکلش کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ شمس الدین اور شاہ بہت کی کوئی اطلاع آئی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا۔ کوئی تازہ اطلاع نہیں آئی، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا۔ وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ گمشتگین نے کوئی بھی قدم اٹھایا، یہ دونوں سالار اپنا پورا کام کریں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔
حسن بن عبداللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ وہ علی بن سفیان کا نائب تھا۔ علی بن سفیان مصر میں تھا کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تحریب کاری کا زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے شمس الدین اور شاہ بہت کا نام لیا تھا۔ یہ دونوں گمشتگین کے جرنیل تھے۔ گمشتگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطان فطرت مسلمان تھا۔ عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور حران کے قلعے میں مقیم تھا۔ اس قلعے میں اور باہر اس نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی۔ وہ خلافت کے تحت تھا اور خلیفہ کے احکام کا پابند، لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوجی اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جہاں وہ کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلعے میں نور الدین زنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی تھے، جن میں کمانڈر بھی تھے۔ زنگی فوت ہو گیا تو گمشتگین نے کسی کے حکم کے بغیر تمام قیدی رہا کر دیے۔ اس نے یہ اقدام صلیبیوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اب صلیبیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان سے مدد حاصل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے 2 سالار تھے جو ذہانت اور جنگی اہلیت کی بدولت اس کے معتمد تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شمس الدین علی اور دوسرے کا شاہ بہت علی تھا۔ یہ دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ عراق کے اس وقت کے ایک مورخ کمال الدین نے عربی میں تاریخ حلب کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس نے ان کا اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور نور الدین زنگی کی زندگی میں ہندوستان سے اس کے پاس آئے تھے۔ زنگی نے انہیں فوج میں اچھا رتبہ دے کر حران بھیج دیا تھا۔ قاضی بہاوت الدین ابن شداد نے بھی ان کا اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں بھائیوں کے نام تحریروں میں اس طرح آتے ہیں: شمس الدین علی ابن الضیاء اور شاد بہت علی ابن الضیاء۔ یہ اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ضیاء کون تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کے نام آنے کا باعث ایک واقعہ ہے جسے اس دور کے واقعہ نگاروں نے قلم بند کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے: گمشتگین من مانی کا قائل تھا۔ حران میں عملاً اسی کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے ایک خوشامدی اور بدطینت افسر ابن الحاشب ابو الفضل کو قاضی کا رتبہ دے دیا تھا۔ اسلام کے قاضی انصاف اور دانش کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ابو الفضل بے انصافی اور گمشتگین کی خوشنودی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کی بے انصافی کے قصے شمس اور شاد بہت تک بھی پہنچتے رہتے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے۔ وہ فوج کے جرنیل تھے۔ قاضی کے فیصلوں اور شہری امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا، طبعاً بھی وہ خاموش رہنے والے انسان تھے۔ یہ مشہور تھا کہ گمشتگین پر ان کا بہت اثر ہے، اور یہ ہے بھی کہ انہوں نے گمشتگین پر اپنا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دنوں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سواروں کے ساتھ آیا اور شام اور مصر کی وحدت کا اعلان کیا تھا، اس نے اپنے بہت سے جاسوس ان اسلامی علاقوں میں بھیج دیے تھے جو خلافت کے تخت ہوتے ہوئے ذاتی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا انتانو نام کا ایک ترک جاسوس حران چلا گیا۔ وہ خوب رو اور وجیح جوان تھا، ترکی کے علاوہ عربی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے گمشتگین تک رسائی حاصل کر لی اور یہ کہانی سنائی کہ اس کا خاندان یروشلم میں آباد ہے، جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ صلیبی وہاں مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور بلا وجہ جسے چاہتے ہیں بیگار پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی 2 جوان بہنوں کو اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور باپ کو بیگار کے لیے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ صلیبیوں سے انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا حال حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ یروشلم سے پیدل آیا ہے، اور بھوک اور تھکن نے اسے ادموا کر رکھا ہے۔ گمشتگین نے اسے فوجی نظروں سے دیکھا تو اس کا قد بوت اسے پسند آیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اسے ذرا آرام اور کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دکھائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ گمشتگین نے اسے کھلا پلا کر سلا دیا۔ وہ بہت دیر بعد اٹھا تو اسے گمشتگین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ایک گھوڑا منگوایا گیا۔ باہر لے جا کر ایک باڈی گارڈ کی کمان اور ایک تیر اسے دے کر کہا گیا کہ خود ہی کہیں نشانے پر تیر چلا کر دکھاؤ، پھر گھوڑا دوڑاؤ۔ قریب ایک درخت تھا جس پر پرندے بیٹھے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا پرندہ ایک چڑیا تھی۔ اس نے اس کا نشانہ لیا اور تیر چلایا۔ تیر چڑیا کے جسم میں اتر کر اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس نے ایک اور تیر مانگا جو لے کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا کہ وہ قریب آئے تو کوئی چیز اوپر پھینکی جائے۔ وہاں گمشتگین کے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ ایک دوڑا گیا
اور اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھا لایا جو مٹی کی تھی۔ انتانون گھوڑے کو دور لے گیا، وہاں سے موڑ کر ایڑی لگائی تو گھوڑا سر پٹ دوڑا۔ انتانون نے کمان میں تیر ڈالا، ایک باڈی گارڈ نے پلیٹ ہوا میں اچھالی۔ انتانون دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا اور پلیٹ کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر دیے۔ اس نے گھوڑا موڑ کر سواری کے کچھ اور کرتب دکھائے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ تجربہ کار جاسوس اور چھاپا مار کمانڈو ہے، اور اسے ہر ایک کا ہتھیار کے استعمال اور گھوڑ سواری کا ماہر بنایا گیا ہے۔ اس کے قد بت، گھٹے ہوئے جسم، گورے چٹے رنگ اور کرتب دیکھ کر گمشتگین بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے باڈی گارڈز میں رکھ لیا۔ 2 باڈی گارڈز گمشتگین کے گھر بھی ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انتانون گھر کی ڈیوٹی پر گیا، جہاں اسے 8 دن اور 8 راتیں رہنا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کی طرح گمشتگین کا حرم بھی بارونق تھا، اس میں 12-14 لڑکیاں تھیں۔ انتانون نے پہلے دن جا کر گھر کے تمام دروازوں اور کونوں کھدروں کو دیکھا، اور اس نے وہاں کے تمام ملازم مردوں اور عورتوں سے کہا کہ وہ چونکہ گھر کی حفاظت کے لیے آیا ہے، اس لیے سارے گھر سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس نے کمرے تک دیکھ ڈالے۔ وہ بہت چالاک تھا، باتوں کا جادو چلانا جانتا تھا۔ حرم میں جانے کی اسے جرت نہ ہوئی۔ ایک جوان لڑکی اسے برآمدے میں مل گئی، یہ بھی حرم کی ملکیت تھی۔ اس نے انتانون سے شہزادیوں والے روب سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ محافظ ہوں، اس نے گردن تان کر جواب دیا۔ دیکھ رہا ہوں کہ اس محل جیسے مکان میں آنے اور جانے کے راستے کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ یہاں کون رہتا ہے۔ محافظ تو پہلے بھی یہاں رہتے ہیں، کبھی کوئی اندر نہیں آیا، لڑکی نے کہا۔ یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ یہ میرا فرض ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر حرم سے کوئی ایک بھی حسینہ غائب ہو گئی تو محترم قلعہ دار اس کی جگہ میری بہن کو اٹھا لائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی بہن کی حفاظت کے لیے آئے ہو، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ اگر میں اس کی حفاظت کر سکتا تو آج ایک لڑکی سے یہ نہ کہلواتا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس نے چہرے پر اداسی کا تاثر پیدا کر کے کہا، میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، اس لیے آپ کی حفاظت میں پوری احتیاط کر رہا ہوں۔ اس نے آہ بھر کر کہا، وہ بھی آپ جیسی تھی، بالکل آپ جیسی۔ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ نشانے پر لگا۔ اس نے عورت کی جذباتیت پر تیر چلایا تھا، وہ بھی جوان لڑکی تھی، پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کیا اس کی بہن اغوا ہو گئی تھی؟ اگر اغوا کرنے والے مسلمان ہوتے یا وہ خود کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا۔ اس نے کہا، دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا کہ کوئی اسے شادی کر لے گا یا اسے کسی مسلمان امیر کے حرم میں دے دیا جائے گا۔ اسے صلیبیوں نے اغوا کیا ہے، ایک نہیں 2 بہنوں کو، میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے اور کس طرح اغوا ہوئی ہیں۔ اس نے وہی یروشلم والی کہانی سنا دی اور اپنے فرار کی کہانی ایسی سنسنی خیز بنا کر سنائی کہ لڑکی کا چہرہ بتاتا تھا جیسے یہ تیر اس کے دل میں اتر گیا ہے۔ اس نے کہا، میں وہاں سے پیدل یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر صرف اپنی بہنوں کا ہی نہیں، ان تمام بہنوں کا انتقام لوں گا جنہیں صلیبیوں نے اغوا کیا ہے۔ قلعہ دار نے مجھے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا ہے۔ اس نے اور بھی بہت سی جذباتی باتیں کی جو لڑکی کے دل میں اتر گئیں۔ انتانون اچھی طرح جانتا تھا کہ حرم کی لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ کمزور ہوتی ہیں۔ وجہ صاف ہے، ایک آدمی کی 1 درجن یا اس سے بھی زیادہ بیویاں ہوں تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ آدمی اسی کو چاہتا ہے، اور جب بیویاں بغیر نکاح کے حرم میں قید رکھی ہوئی ہوں تو انہیں محبت کا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ جوان لڑکی کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں۔ حرم کی جوان لڑکی یہ بھی جانتی ہے کہ چند سال بعد اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ انتانون کو معلوم تھا کہ حرم کی لڑکیوں نے اپنے خوابوں اور رومانوں کو دبا کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ چوری چھپے اپنے خاوند یا اپنے آقا کے کسی جوان دوست یا کسی جوان اور ہوبرو ملازم کے ساتھ عشق و محبت کا نشہ پورا کر لیتی ہیں۔ انتانون کے سامنے چونکہ یہی لڑکی اتفاق سے آ گئی تھی، اس لیے اس نے اسی کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اپنی جاسوسی کے مقاصد کے لیے اسے حرم کی ایک لڑکی کے دوستانے کی ضرورت تھی۔ اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ گمشتگین جیسے عیاش گورنر اور امراء رقص اور شراب کی محفلیں جماتے ہیں جن میں حرم کی لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں۔ شراب اور عورت کے نشے میں ان لوگوں کی زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں، لہذا راز انہی محفلوں اور ضیافتوں میں بے نقاب ہوتے ہیں۔ انتانون اور اس کے ساتھی جاسوس علی بن سفیان کے تربیت یافتہ تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں بے دریغ مالی اور دیگر مراعات دے رکھی تھی۔
کوئی جاسوس دشمن کے علاقے میں پکڑا یا مارا جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے خاندان کو اتنا زیادہ مستقل وظیفہ دیا کرتا تھا کہ مالی لحاظ سے اس خاندان کو کسی کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انتانون نے اس لڑکی پر ایسا اثر پیدا کر دیا جو اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے امید نظر آنے لگی کہ یہ لڑکی اس کے جال میں آ جائے گی۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگا تو لڑکی نے اسے دبی زبان میں کہا، پچھلی طرف ایک باغیچہ ہے، رات کے دوسرے پہر وہاں بھی آ کر دیکھ لینا، مکان میں کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اس نے دل کی بات کہہ دی تھی۔